کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے آس پاس لوگ آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح استعمال کرتے ہیں؟ کسی کا ایک جملہ آپ کو فوراً غسیلا کر دیتا ہے، کسی نے آپ کو نظر انداز کر دیا، آپ کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ انہیں جواب دے کر، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دے کر بڑے مہان بن رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں، وہ آپ کو غصہ ہی اسی لیے دلاتے ہیں تاکہ آپ ان کو جواب دیں، یا آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ فوراً خوش ہو جاتے ہیں، یعنی مکھن لگاتا ہے تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ آپ کو جانے انجانے میں استعمال کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لوگ اپنا فائدہ لے لیتے ہیں یا آپ کو غصہ کر کے آپ کو کسی سے بھی لڑوا دیتے ہیں، تو یہ کہانی آپ کا بند دماغ کھول دے گی۔ اس کو اینڈ تک دیکھیے۔ ایک گاؤں میں عبداللہ رہتا تھا۔ اس کے آس پاس کے لوگ، کچھ لوگ اسے غصہ دلاتے اور کسی سے بھی لڑوا دیتے، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کی جھوٹی تعریف کرتے، اسے مکھن لگاتے اور اس سے کوئی بھی کام نکلوا لیتے، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا تو عبداللہ کو ایسے نظر انداز کرتے جیسے وہ ہے ہی نہیں، تو عبداللہ اپنا سارا سکون برباد کر بیٹھتا۔ اسی پریشانی میں وہ ایک دفعہ جا رہا تھا۔ ایک جگہ اسے ایک بوڑھا بزرگ مل گیا۔ اس نے پوچھا، بیٹا عبداللہ کیا پریشانی ہے؟ تو عبداللہ نے کہا، جب مجھے کوئی غصہ دلاتا ہے تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، میرا پارا فوراً ہائی ہو جاتا ہے، میں لوگوں سے لڑنے لگتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے اینٹ کا جواب ایسے پتھر سے دوں، اور جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہوں، اور کوئی بھی بندہ مجھ سے کوئی بھی کام نکلوا لیتا ہے، اور ایسے ہی جب ان لوگوں کے کام پورے ہو جاتے ہیں تو وہ مجھے ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو اندر سے میں دکھی ہو جاتا ہوں، میرا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بزرگ آدمی نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور ایسے پھینک دیا عبداللہ کی طرف۔ بزرگ نے کہا، دیکھو میں نے زمین سے پتھر اٹھایا اور تیری طرف پھینک دیا، اگر یہ پتھر اٹھا کر تو اپنے مائنڈ کا بوجھ بنا لیتا ہے، اپنے دل کا بوجھ بنا لیتا ہے، تو یہ تیری غلطی ہے۔ یہ لوگوں کی اصلیت ہے، لوگ تجھے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تجھے غصہ دلاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عبداللہ کو جب غصہ دلایا جائے گا تو یہ فوراً ریئیکٹ کرے گا، یہ کوشش کرے گا کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں تاکہ میرا مخالف جو ہے وہ زیر ہو جائے، لیکن حقیقت میں تیرا مخالف زیر نہیں ہوتا، اس کو فیول ملتا ہے۔ جب تو ریئیکٹ کرتا ہے تو اسے مزہ آتا ہے، وہ تجھے اور ستاتا ہے اور غصہ دلاتا ہے۔ اور ایسے ہی جب لوگ تیری تعریف کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگایا اور عبداللہ نے میرا کام کر دینا ہے، یہ میری تعریفوں سے خوش ہو جاتا ہے، اس لیے تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تجھ سے کام اپنے نکلوانا چاہتے ہیں۔ آج سے تو عہد کر کہ جھوٹی تعریفوں پر تو نے خوش نہیں ہونا۔ اور تیسری بات، لوگوں کا دماغ بالکل لومڑی والا ہے، وہ چالاک لوگ ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ سے ہم بہت سے کام نکلواتے ہیں، عبداللہ کو ہم چابی کے کھلونے کی طرح استعمال کرتے ہیں، جہاں چاہے ہم اسے بھیج دیتے ہیں، کوئی بھی کام اس سے نکلوا لیتے ہیں۔ عین ممکن ہے اس کا کام کوئی ہم سے پڑ جائے۔ جب ان کا تجھ سے مطلب نہیں ہوتا تو تجھے اس وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ تو انہیں کسی کام کا نہ کہہ سکے، اور تو دل ہی دل میں خفا ہوتا رہتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اپنے مائنڈ کا، اپنے دل کا بوجھ بڑھاتا رہتا ہے۔ آج سے تو عہد کر، کوئی بندہ کچھ بھی کہے، تجھے کتنا ہی غصہ دلائے، تو اسے نظر انداز کرے گا، تو اس پر لعنت بھیجے گا۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کر دینا، تو نے اسے نظر انداز کر دینا ہے۔ اور جب تیری کوئی جھوٹی تعریف کرے تو تو نے محسوس ہی نہیں کرنی، تو نے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ بندہ میری کوئی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ تجھے خود معلوم ہونا چاہیے کہ تجھ میں کیا اچھائی ہے، تجھ میں کیا برائی ہے۔ جب تجھے پتہ ہوگا کہ مجھ میں فلاں اچھائی ہے، یہ تعریف کے قابل ہے، تو بندہ کوئی تعریف کرتا رہے، تجھے کیا فرق پڑے گا؟ فرق اس وقت پڑتا ہے جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم میں اچھائیاں کون سی ہیں۔ جب تو خود کو جاننے لگے گا، تجھے پتہ ہوگا کہ کون سا کام تیرا تعریف کے قابل ہے، کون سا کام تیرا صحیح نہیں ہے۔ پھر اگر تیری کوئی تعریف کرتا ہے تو کچھ فرق نہیں تجھ پر پڑے گا، کیونکہ تجھے معلوم ہوگا فلاں کام میرا تعریف کے قابل ہے، فلاں کام میرا اچھا نہیں ہے، اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، تو آگے بڑھتا جائے گا۔ اور جب تجھے لوگ نظر انداز کریں تو شکر کر اپنے اللہ کا، اپنے خدا کا، اپنے رب کا، کہ لوگ تجھے نظر انداز کر رہے ہیں لیکن خدا نے تجھے نظر انداز نہیں کیا۔ آج بھی تو خدا کے ہاں ویسا ہی ہے جیسا تو پہلے تھا۔ بس تو خود کو پہچان، اپنی اچھائیوں کو، اپنی کمیوں کو، اور روزانہ کی روٹین کے مطابق خود کو بہتر کرتا جا۔
یہ جو تو نے لوگوں کا ایسے بوجھ اٹھا رکھا ہے، ایسے اس کو نیچے زمین پر پھینک دے، یہ مت اٹھا، یہ تیرے لیے ناسور ہے، اس کو پھینک دے اور تو ہنسی خوشی اپنے آپ کو بہتر بناتا جا۔ دوستو، اگر آپ کا کوئی دوست بھی ایسی سچویشن میں پھنسا ہے تو یہ ویڈیو اس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔